आइए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए मरकज की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत से 28वीं आयत तक और इसके साथ तीसरा बाब और उसकी पहली 6 आयत हम अपनी रहनुमाई और तरबियत के लिए खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालियां तोड़ने लगे और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए, वो क्यों कर अबियातार सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। तीसरे बाब की पहली 6 आयत। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिर फौर बाहर जाकर ये लफ्ज़ पढ़िएगा मुझे हेरोदेसियों के साथ उसके बरखलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। सब कहिए आमीन। यीशु सब्बत का मालिक है। मिलकर बोले जरा, आमीन। और सब्बत एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सारे कवानीन शरीयत से पहले दिया गया। ये बात, इस पॉइंट को नोट कर लें। सब्बत जो है ये शरीयत यानी कवानीन सबसे पहले जो है ये दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हमने देखते हैं कि सब्बत की शुरुआत कहाँ से हुई। पहला सवाल लिखे, सब्बत की शुरुआत कहाँ हुई? डे ऑफ सैबत, व्हेन डे ऑफ सैबत स्टार्टेड, कहाँ से सब्बत के दिन की शुरुआत हुई। और आज जो भी हमने हवाला जात पढ़े हैं, मरकज की अंजील दूसरा बाब और मरकज की अंजील के तीसरे बाब की पहली 6 आयत, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्बत के बारे में बात की जा रही है। और फिर आपको मैंने बताया था सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स के बारे में। किसके बारे में याद है आपको? सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स किसको कहते हैं? लिखे इसके लिए सिनॉप्टिक के अल्फाज लिखे, SYNOPTIC, सिनॉप्टिक, और गॉस्पेल्स GOSPELS, गॉस्पेल्स, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। सिनॉप्टिक यानी कि एक तरह से दिखने वाली अनाजील। सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स का मतलब है एक तरह से दिखने वाली अनाजील। और वो कौन कौन सी हैं? पहली 3 अनाजील, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील और लूका की अंजील। और इसलिए क्योंकि इनके अंदर तमाम वाक़यात
جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں. معجزات، گواہیاں، یسوع مسیح کی خدمت، اس لیے ان کو سنوپٹک گاسپلز کہا جاتا ہے، ایک طرح سے دکھنے والی اناجیل. اچھا بتائیں مجھے نئے عہد نامے میں ٹوٹل کتنی اناجیل ہیں؟ کتنی اناجیل؟ اناجیل کتنی ہے؟ 4. کتنی اناجیل؟ 4. اور 4 اناجیل کون کون سی ہے؟ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل. یہ 4 گاسپلز ہیں اور اس کو اردو میں انجیل اربع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ عربی میں اربع کا مطلب ہے 4. ٹھیک ہے، انجیل اربع. اور جو پہلی 3 اناجیل ہیں یہ سنوپٹک گاسپل ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے دکھنے والی اناجیل. اور ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں واقعات جو ہیں تینوں اناجیل میں لکھ لیں. یہ جو واقعہ جس میں فریسی کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگرد سبت کے دن بالیاں توڑے ہیں، اور پھر عبادت خانہ میں یسوع مسیح نے سوکھے ہاتھ والے شخص کو شفا دی، یہ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل اور لوکا کی انجیل، اس تینوں اناجیل میں آگے پیچھے ہی یہ واقعات ہیں. آمین. اور اب دیکھیں گے کہ سبت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے. When the day of Sabbath started. لکھیں اس کا جواب. جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب سب کچھ کریٹ کر لیا، when he created everything in 6 days، یہوہ خدا نے 6 دنوں میں سب کچھ مکمل کر لیا، تو 7ویں دن خدا نے کہا ڈے آف ریسٹ، یہ آرام کا دن ہوگا. 7واں دن کون سا ہوگا جی؟ This was the first principle God gave. اور یہ پہلا قانون ہے جو خدا نے اس وقت دیا. اور یہ آئیڈیا یہاں ہمیں انسان کو جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 6 دن تم نے کام کرنا ہے اور 7ویں دن آرام. آمین. 6 دن تم نے کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، اور 7ویں دن کوئی کہہ رہا ہے 6 دن آرام کرنا ہے، 7ویں دن ویلے رہنا ہے. 6 دن کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، اور 7ویں دن آرام کرنا، ڈے آف ریسٹ. اور اس دن کرنا کیا ہے؟ پرستش کرنی ہے، آرادھنا کرنی ہے، ستوتی گانی ہے، خداوند کی حمد و ستائش کرنی ہے. اس دن 7ویں دن کوئی کام نہیں کرنا، نو لیبر ورک، کوئی بھی مزدوری والا کام نہیں کرنا. اور لکھ لیجئے، جب خروج 16ویں باب میں جب اسرائیلی لوگ وعدے کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے مصر سے نکل کر، وہاں پہ بھی سب سے پہلے سبت کے دن کی بات کی جا رہی ہے. گھر جا کے پڑھیے گا خروج 16واں باب، اور پھر خروج 20ویں باب میں جب خداوند خدا نے، الہیم خدا نے، یہوہ خدا نے 10 احکام دیے تو وہاں پر بھی سبت کا ذکر کیا گیا ہے. آمین. 10 حکموں میں سبت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہے کہ نہیں ہے؟ لکھا ہے سبت کے دن کو پاک ماننا. کیا لکھا ہے؟ تو سبت کے دن کو حوالہ لکھیں، خروج 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت. Remember the day of Sabbath. Consecrate yourself and worship God. Consecrate ہم نے ابھی سیکھا تھا پچھلے دنوں میں، consecrate repentance and consecration کے بارے میں، یعنی کہ توبہ کرنا اور پاک ہونا. تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے تم سبت کے دن کو پاک ماننا. آمین. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو استثنا 5واں باب میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ریپیٹیشن اس کی ہمیں ملتی ہے. اس حوالہ کو 10 احکام کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے، لیکن استثنا 5واں باب. اور وہاں پر بھی لکھا ہے
सब्त के दिन को पाक मानना। वहां पे भी सब्त की बात की जा रही है। Again and again God is talking about Sabbath, and God says 6 days you work, 7th day you don't work, just relax. तुमने आराम करना है। तुमने क्या करना है जी? 6 दिन क्या करना है और 7वें दिन ये एक ऐसा वक्त है जो हम अपनी फैमिली के साथ गुजारें। ये ऐसा वक्त है जब हम खुदा के साथ ये रेस्ट डे जो है, आराम का दिन गुजारे। आमीन। ये तमाम चीजों को हम इसलिए जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि यहूदियों के माइंड सेट को जो जान सके। डेट टाइम उस वक्त यहूदियों का क्या माइंड सेट था, क्या उनके जहन में थी बात। और अब फिर हम देखेंगे कि यीशु जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। खुरूज 20वें बाब में जब शरीयत दी जा रही है उस वक्त, अब ये भी लिख लीजिए, जब खुदा ने ये 10 अहकाम दिए, अपने हाथ से तख्तियों पर लिखे गए, तो उस वक्त बनी इस्राएल कौम जंगल में थे, वीराने में थे, बियाबान थे, विल्डरनेस में थे वो। और उन्होंने 40 साल, कितने साल जी? अब मैं थोड़ी बात आपको समटाइम्स रेवलेशन आता है खुदा के कलाम से। मेरे ये नोट्स में लिखा है एकदम से, तहरीर जब मिलती है तो मैं चाहता हूँ जरूर किसी के लिए भी हो सकती है। Whenever जब हम बुड़बुड़ाते हैं ना, मेरा वक्त लगता बदलना नहीं है, मेरे वक्त को शायद मैंने गुर्बत में मर जाना है। जब हम खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे, जब हम खुदा की बरकतों के खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे, तो हमारा वक्त जो अच्छा आने वाला है वो और हमसे दूर होता चला जाएगा। तो अपने साथ वाले से कहें बुड़बुड़ाना बंद करें। जरा बताएं, कहें बुड़बुड़ाना बंद करें। बुड़बुड़ाने से कहें, बुड़बुड़ाने से बरकत दूर जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे दूर जाती है। जब ये मिस्र से निकले हैं और वादे की सरजमीन पर जाना है, तो इनका जो सफर था वो 40 दिन का था। कितने दिन का जी? 40 दिन का। इनका जो सफर था वो कितने दिन का था जी? 40 दिन का था सफर। और 40 दिन का सफर था और ये 14,600 दिनों में तब्दील हो गया। लिखे बुड़बुड़ाने से बरकतें दूर जाती हैं। और मिस्र से जब बनी इस्राएल निकले, उनका 40 दिन का सफर था लिखे। और जब उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया तो वो सफर 40 दिन से 40 सालों में बदल गया। कितने सालों में जी? Too much long, a long time. They survived in the wilderness. उन्होंने जो है बियाबान में वक्त गुजारा। और कितने दिन जी? 14,600। कितने जी? बोले कितने? जब हम बोलते हैं ना, हमारी आवाज हमारे कानों को पहुंचती है। जब सारे बोलेंगे सबकी आवाज कानों तक पहुंचेगी और ये हमारे ब्रेन सिस्टम में सेव हो जाएगी, आमीन, मेमोरी में सेव हो जाएगी। कितने दिन? 14,600। पहले उन्होंने कितने दिन का सफर करना था? फिर बुड़बुड़ाने से कितने दिन का हो गया? और कितने सालों का सफर हो गया? 40 सालों का। मेरे अजीजों, अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। हम बुड़बुड़ाते हैं लेकिन फिर खुदा हमें नहीं छोड़ता। खुदा हमें फिर भी, और हम देखते हैं कि 40 सालों में जब वो बनी इस्राएल कौम में आने में है तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। They did not do any labor work. उन्होंने 9 से 5 कोई नौकरी नहीं की जिससे उनको तनख्वाह मिल सके, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लिखें 40 साल खुदा ने उनकी जिम्मेदारी ले ली। 40 साल बियाबान में खुदा ने उनकी जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी यहाँ तक नहीं ली कि मैं सिर्फ उनकी मुहाफ़ज़त करूँगा,
لکھا ہے خدا نے ان کو من آسمان سے برسایا ان کے لیے، منا جسے کہتے ہیں انگلش میں من، اور نہ صرف من بلکہ بٹیر، آمین، خدا نے ان کی خوراک کا کیا کیا جی؟ انتظام کیا۔ خدا نے کیا کیا ان کی خوراک کا؟ خدا نے ان کی ٹیک کیئر کی، دیکھ بھال کی، اور وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے۔ I will tell you whole story، اور اس کے پیچھے ایک ریولیشن ہے، اس کے پیچھے ایک بھید ہے، غور سے سنیے۔ 6 دن من آسمان سے نازل ہوتا تھا، لکھیے کتنے دن جی؟ 6 دن، اور لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے جب آسمان سے من نازل ہو اور جب آپ اپنے خیموں سے باہر نکلے تو آپ نے ہر روز کے حساب سے من کو بٹورنا ہے۔ کتنے جی؟ ہر روز کے لحاظ سے، بولے کتنے جی؟ ہر روز کے لحاظ سے۔ اگر کسی نے کم لیا ہے تو اس کے لیے وہ پورا ہو جاتا تھا، اور اگر کسی نے زیادہ لیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس دن کے لیے ہی رہتا تھا، لیکن اگر کسی نے اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا تو وہ سڑ جاتا تھا، وہ خراب ہو جاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کتنے دن کے لیے ان کے لیے من آسمان سے برساتا تھا؟ ہر 6 دن، اور خدا نے کہا ہر روز کے حساب سے، your everyday need، کہ تم اپنے خاندان کو فیڈ کرو اس کھانے سے، من سے، اور اگر کوئی زیادہ لے لیتا تھا لالچ میں کہ میں کل کے لیے بچا لوں تو وہ من کیا ہو جاتا تھا؟ سڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا۔ اب ایک اور بات، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر روز تمہیں تازہ من دوں گا، ڈو ناٹ کیپ، ڈو ناٹ اسٹور، خدا کہتا ہے۔ لیکن جب چھٹا دن آتا تھا، ادھر جب چھٹا دن آتا تھا تو وہاں پہ موسیٰ کے ذریعے خدا نے کہا کہ اب آپ نے 2 دن کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ کتنے دن کے لیے اکٹھا کرنا ہے جی؟ لکھیں یہ پوائنٹس، بہت ضروری ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے سب سے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس بار خراب نہیں ہوگا۔ چھٹے دن جب آپ نے 2 دن کے لیے اکٹھا کرنا ہے تو وہ من جو اکٹھا آپ نے کیا ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب شروع میں لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے جو ہے کم ہی بٹورا کہ اگلے دن کے لیے پھر سے لے لیں گے، لیکن جب اگلے دن باہر نکلے تو انہوں نے من بٹورنے کے لیے نکلے، لیکن ان کو من نظر نہیں آیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا تم 2 دنوں کے لیے بٹور لینا، یعنی کہ اکٹھا کر لینا۔ اور خروج احبار میں استثناء میں یہ بات ہے کہ یہاں پہ ایک پرنسپل جو خدا انہیں سکھا رہا تھا کہ اگر میں 6 دن کے لیے آپ کی فکر کرتا ہوں تو 7ویں دن کی بھی فکر ہے۔ ہلیلویا۔ تو خدا جب ہمیں 6 دن کے لیے ہمیں خوراک مہیا کر سکتا ہے تو 7ویں دن کی بھی خدا ہی مہیا کرے۔ ہلیلویا۔ لیکن میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، اگلے سنڈے یا کل ہماری پھر عبادت ہے چرچ میں، تو کل میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا۔ اچھا، موسیقی لا میں خدا نے کتنے قوانین جو تھے وہ دیے تھے؟ کتنے قوانین تھے موسیقی شریعت میں؟ ہاں جی؟ اچھا جی، ادھر سے کتنے تھے جی؟ ہاں جی 650۔ ہاں جی، کتنے تھے؟ 613 تھے۔ بچیوں کے لیے زوردار تالیاں، زوردار تالیاں۔ کتنے قوانین تھے جی؟ 613۔ اچھا، موسیقی شریعت میں موسیقی لا میں، موسیقی قوانین میں خدا نے جب 613 قوانین دیے، لیکن وہاں پر جو فریسی تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے قانون بنا لیے، اور فریسیوں نے کیا کیے تھے؟ اپنے ہی قانون بنا لیے تھے۔ اور اس لیے اگر ہم دیکھیں، ذرا دیکھیں میرے ساتھ، متی کی مرکز کی انجیل اس کا 2 باب 23 آیت،
لکھا ہے اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیاں توڑنے لگے اور فریسیوں نے ان سے کہا دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کرتے ہیں جو روا نہیں ہے، جو روا۔ اب کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے بالیاں توڑنی ہے تو وہ یہ کام کرنے کی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وہ کوئی فصل نہیں کاٹ رہے تھے، جس انہوں نے کیا کیا ہے، بالیاں توڑی ہے، اور یہ سبت کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ قانون ہے جو کس نے بنا دیا، فریسیوں نے۔ انہوں نے بنایا تھا یہ قانون جی، اور انہوں نے بالیاں توڑنا بھی جو ہے وہ قانون بنا لیا، اور اس لیے میرے عزیزوں یسوع نے کیا جواب دیا ہے؟ یسوع نے پھر 25ویں 26ویں آیت میں کہا ہے کہ جب ذرا غور سے ذرا پڑھتے ہیں اس کو، 24ویں آیت تک ہم نے پڑھا تھا، 25ویں اور 26ویں آیت دیکھیں گے۔ لکھا ہے اس نے ان سے کہا کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے، وہ کیوں کر ابیاتیر سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی۔ آمین۔ اب یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا تم نے داؤد کے وقت کو نہیں پڑھا، وہاں پر کیا ہوا؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیکل میں دو اہم حصے تھے، تین تھے، ایک صحن تھا، دوسرا تھا پاک مقام اور تیسرا تھا پاک ترین مقام۔ آمین۔ اور پاک ترین مقام میں صرف کون جاتا تھا؟ سردار کاہن ہی جاتا تھا، لیکن جو پاک ترین مقام ہوتا تھا اس کے سامنے ایک میز پڑی ہوتی تھی، لکھے ذرا، اور اس میز میں جو تھی وہ 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی۔ کتنی روٹیاں جی؟ 12 روٹیاں، 6 ایک طرف اور 6 ایک طرف، اور یہ جو 12 روٹیاں ہوتی تھی یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتی تھی، 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتی تھی، اور یہ جب نذر کی روٹیاں صرف اور صرف کاہن کھا سکتے تھے۔ کون کھا سکتے تھے جی؟ کیونکہ وہ پاک مانا جاتے تھے۔ پاک سے مراد وہ ہر طرح سے پاک، انہوں نے کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی تعلق نہیں قائم کیا، وہ کسی بھی طرح سے ناپاک نہیں ہے، ان کو الاؤ تھا کہ وہ اس روٹیوں کو کھائیں۔ اور یسوع نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ داؤد نے ایسا کیا اور شریعت کے حساب سے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر 27ویں اور 28ویں آیت میں ذرا غور سے سنیے کیا لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اور اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ کہ آدمی سبت کے لیے، بس ابن آدم سبت کا مالک، سبت کا بھی مالک ہے۔ سارے کہیں آمین۔ اب یہاں پر یسوع مسیح براہ راست ڈائریکٹلی ان کو یہ باتیں کر رہے ہیں فریسیوں کے لیے کہ سبت کا جو مطلب تھا ان کے لیے کچھ اور تھا، لیکن یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ سبت کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں۔ آمین۔ لیکن ان کی نظر میں سبت کا مطلب کچھ اور تھا، فریسیوں کی نظر میں یہ وہ نہیں ہے جو خدا نے دیا۔ خدا نے کہا 6 دن کام کرنا ہے اور 7ویں دن تم نے کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے۔ worship the Lord and do nothing۔ اور کچھ اور نہیں، nothing سے یہ مراد ہے کہ اچھے کام کرنا ہم منع ہو جائے۔ جیسے یسوع مسیح نے تیسرے باب میں ان سے سوال کیا، ذرا تیسرے باب کی 4 آیت دیکھیں میرے ساتھ۔ یسوع مسیح نے کہا اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ آمین۔ یسوع سے سوال کر رہے ہیں، کاؤنٹر
your understanding? सबत का मतलब क्या है? यीशु उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो? क्या सबत के दिन अच्छा काम ना करें? क्या सबत के दिन किसी की जान ना बचाए? तुम क्या कहते हो फरीसियों? और जब यीशु मसीह ने सवाल किया तो उन्होंने उनको लाजवाब कर दिया। हालेलुया! आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे अजीजों, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से सबत के लिए भी कवानीन बना लिए थे। इन दोनों वाकयात में यीशु को पुराने अहदनामा से जो सही तालीम है उनके जरिया से उनको तालीम देना पड़ी। हालेलुया! और फरीसियों के हिसाब से ये शरीयत का कानून को तोड़ना है और उनके लिए काम गिनती में आता है। आमीन। काम करना उनकी गिनती में आता है, लेकिन बालियां तोड़ना जो है वो कोई काम नहीं है, कोई वो प्रॉपर जॉब पर नहीं है वो इस वक्त। और जब यीशु ज़मीनी खिदमत कर रहे थे तो उनको ये पता था कि अब यीशु पर नजर रखी जाए, अब शागिर्दों पर नजर रखी जाए। और अगर आप चारों नजील को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने सबत ही के दिन बहुत सारे मौजज़ात किए। हालेलुया! और मत्ती की इंजील में यीशु ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम इस आयत को किसी और जो है वो नजरिए से देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह लोगों को कह रहे हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों। ये कौन सा बोझ है? ये बोझ वो कवानीन जो मूसवी शरीयत में दिए गए और वो कवानीन जो फरीसियों ने अपने तौर पर बनाए थे, वो उनके लिए डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का बायस बने हुए। लेकिन यीशु उनको उनसे आजाद करने के लिए। आमीन, आमीन। और वो किसी भी तरीके से उनके लिए जीना वो बहुत मुश्किल था। और ये शरीयत को उन्होंने इतना पेचीदा कर लिया कि खुदा की जब वो इबादत कर रहे थे उनको पता नहीं देता कि क्या ये हम दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और मत्ती की इंजील मरकस की इंजील दूसरे बाब की 28वें आयत में यीशु मसीह ने कहा कि सबत का मालिक कौन हूँ? मैं। अब ये एक ब्लास्फेमी है। क्या है ये? ब्लास्फेमी, यानी कि खुदा के बराबर होना। आमीन। क्योंकि यहोवा खुदा को मानते थे, एलोहीम खुदा को मानते थे, और उनको पता था कि सबत का मालिक कौन है? खुदा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने आदम क्या है? The son of God, the son of man is son of man जो है वो क्या है? सबत का जो है वो मालिक है। Let me read in English। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा, Therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath। यीशु मसीह क्या है? इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। क्योंकि उनके लिए पुराना अहदनामा में खुदा ने कहा था कि सबत को पाक माना जाए और अपने आप को पाक रखा जाए, और नए अहदनामा में यीशु मसीह ने कहा मैं सबत का मालिक हूँ। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि सबत का बनाने वाला भी वो है और इसको कायम करने वाला भी वो है, और वो अब उनके सामने है। अब वो उनके क्या है? सामने है। क्योंकि इधर देखिए जब क्रिएशन हो रही थी ना, तो जब इंसान को बनाया गया तो वहाँ पर लिखा है आओ हम इंसान को बनाएं। तो वहाँ पर सिर्फ एलोहीम खुदा ही नहीं था, वहाँ पर हमें तस्लीस नजर आती है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। और इसलिए यूहन्ना की इंजील में भी लिखा है कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसके बगैर पैदा हुई हो, बनाई गई हो, तख्लीक की गई हो।
تو یسوع نے کہا میں سبت کے دن کا مالک ہوں، یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے تم کو کہا تھا کہ سبت کے دن کو پاک مانا. I am the same person. فریسیوں کو یہ ماننا کیا تھا؟ مشکل. بعد میں یسوع نے عبادت خانہ میں جا کر معجزات کیے، اور یہ معجزہ بھی یسوع مسیح نے کہاں پر کیا ہے؟ سبت کے دن کیا ہے. کب کیا ہے جی؟ آخری بات کرنے لگا. اور یہ عبادت خانہ میں خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا ہے، اور سبت کے دن ہی یسوع مسیح نے بہت سارے معجزے کیا. اور یہ آدمی جو تھا اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. کیا تھا جی اس کا ہاتھ؟ ادھر بعض اوقات ہم چرچ میں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. نتھنگ چینج، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن جب یسوع آ جاتا ہے نا تب تبدیلی آتی ہے. ہاللیلویا. جب یسوع زندگی میں آتا ہے، جب یسوع چھوتا ہے، جب یسوع بولتا ہے، جب یسوع زندگی کے لیے آپ کے لیے کلام کرتا ہے، تو سوکھا ہاتھ ہرا ہو جاتا ہے. آمین. اور لکھا ہے اب یہ بندہ بڑا تابع دار نظر آتا ہے. پہلی بار جب یسوع نے دیکھا تو اس کو کہا بیچ میں کھڑا ہو، تو اس نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور دوسری دفعہ یسوع مسیح نے کہا اس کا اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. اب یہاں پر سبت کہاں سے شروع ہوا تھا جی؟ پیدائش کی کتاب میں سے. اور باقاعدہ طور پر خدا نے جب بنی اسرائیل کو کہا تو وہ کون سی کتاب تھی؟ کون سا چیپٹر؟ 16 چیپٹر میں، اور چیپٹر نمبر 20 میں، اور کون سی آیت نمبر تھی؟ 8 میں، کہ تو سبت کے دن کو پاک ماننا. پھر اس کی ریپیٹیشن ہمیں نظر آتی ہے، دوبارہ سے اسے دہرایا جاتا ہے، اور یہ ہے استثنا کی کتاب میں. آمین. استثنا 5ویں باب میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے سبت کے بارے میں بات کی ہے، اور فریسیوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے. موسیقک قوانین میں کتنی جو ہے وہ قوانین دیے گئے ہیں؟ کتنے جی؟ ہاں جی بھائیوں میں کتنے؟ 613. اور اس کے ساتھ ساتھ فریسیوں نے، اس لیے پھر یسوع نے کہا اے بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس. اب یہاں پر سوکھے ہاتھ والے معجزے کی طرف ہم آتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی. اور جس کا ہاتھ سوکھ جائے تو وہ اپنی زندگی میں بڑی کمی محسوس کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اپنے آپ کو نامکمل سا محسوس کرتا ہے. اور نامکمل کو مکمل کرنے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے بتانا ہے مجھے، خدا کمیوں کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دونوں ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں بجائیں گے. پریز ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ اس دعا کو کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کر. دونوں ہاتھ اقرار کریں گے، اقرار کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کر شرمانا نہیں کہ اے یسوع اگر میری زندگی میں کہیں بھی کمی ہے، اگر میری زندگی نامکمل ہے، تو مجھے خداوند تیرے فضل کی ضرورت ہے، اور میری زندگی پہ تیرا فضل ضروری ہے. اور یسوع تو نے ہی کہا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. میں آج اپنی زندگی میں تجھے دعوت دیتا ہوں، آ اور میری زندگی میں اس سارے غیب کو پر کر اور مجھ پر فضل کر، کیونکہ جب تیرا فضل آتا ہے تو ساری برکتیں مل جاتی ہیں، ساری ناامیدی جاتی رہتی ہے، مایوسی جاتی رہتی ہے، بے اولادی کی برکت اور بے روزگاری کی برکت جاتی رہتی ہے. آمین. زوردار تالیاں بجائیں. اور ایک گیت بھائی ابھی صادق نے گایا ہے، مجھ پر فضل کی بارشیں ہونے لگی
مجھ پر فضل کی بارشیں ہونے لگی ہے زور سے. دونوں ہاتھ اٹھا کے سوکھا بھی ہرا ہو جاتا ہے, سوکھا بھی ہرا ہو جاتا ہے, جب یسوع جیون میں آتا ہے, جب یسوع جیون میں آتا ہے, دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے, دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے, جب یسوع جیون میں آتا ہے, جب یسوع جیون میں آتا ہے, دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے, دکھ جیون سے بھاگ جاتا ہے. آئے زوردار تالیاں. میں جب میرے ابو بیمار تھے نا تو یہ گیت ہم گایا کرتے تھے, اور ہم پرستش لگاتے تھے, میں ان کے کان میں لگا رہے تھے جب ان کی سیریس بہت زیادہ جیسے موت اور زندگی کی کشمکش میں ان کے ڈائلسس ہو رہے ہوتے تھے, اور ان کے سرانے میں موبائل لگا کر یہ گیت لگا دیتا تھا, اور وہ میرے ساتھ کرتے تھے میرے والد صاحب. اور بعض ڈائلسس مشین جو ہے وہ رک جانا. اور ایک گواہی آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ جب ڈائلسس مشین کو سٹارٹ کیا جاتا تھا تو جہاں وہ جو وہاں پر نرس تھی نا, وہ ابو کو کہتی تھی کہ بھائی سیمول آپ اپنا دعا کریں, اور ساری مشینیں شروع کرنے سے پہلے پھر ابو جو تھے وہ سارے مریضوں کے لیے دعا کرتے تھے. خود بھی وہ مریض تھے لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے تھے, اور یہ ایک غیر قوم میں ایک بڑی گواہی ہے. آئے زوردار تالیاں. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ایسے پرستار جن کے گیتوں سے لوگ برکت پاتے ہیں, اور لوگ کیا ہے وہ ایک بار اب میرے کو فالج ہو گیا 3 دفعہ اور 2 سے 3 دفعہ. اگلی مارننگ ہم نے جب میں ان کو کھانا کھلاتا میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا, چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کے ان کے منہ میں ڈالنا. تو ہم گیت لگایا کرتے تھے بھائی اسلان جان کا, خدا دی ساری نعمت آدی بے قدری نہ. ہم بہت سارے لوگ ہیں ہم بے قدری کرتے ہیں, ہم نعمتوں کو جب ہم اچھی زندگی جی رہے ہوتے تو ان کا خیال بھی نہیں کرتے. جب میں بیمار ہوا تو بھائیوں نے گیت گایا پچھلے دنوں میں, اسی شولے خدا دیا, اسی لشکر فتح دیا, اسی ہار نہیں سکتے, اسی جھنڈے فتح دیں. میں آئسولیٹ ہوا تھا, حالانکہ مجھے کرونا نہیں تھا, لیکن میرا ایک پھیپھڑا کولیپس کر گیا تھا, اور میں خادموں کے ساتھ آنسوں کے ساتھ یہ گیت گایا کرتا تھا. اور لاہور میں جب بھی جاتا ہوں میرے سسرال والے پرستش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ گیت گائیں آنسوں کے ساتھ, اونچی آواز کے ساتھ. اور میں نے فرح کو دیکھا جب میری رپورٹس آئیں تو رپورٹ صحیح نہیں تھی, ٹوٹلی ساری جو ہے وہ انگیزڈ تھی میرے. تو فرح نے آنسوں کے ساتھ اور ایسے دعا کی کہ جیسے واقعی ایک بیوی کو کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا یہ ہاتھ جو ہیں یہ ہاتھ برکت دینے کے لیے ہیں, نہ کہ بیماری پھیلانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ ڈیزیز جو تھی, ایبیگیل کون سی ڈیزیز تھی یہ؟ اسپونٹیجیس. یہ مجھے الفاظ نہیں آتا اس لیے ایبیگیل, یعنی کہ یہ پھیلنے والی بیماری تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس وجہ سے فرح نے کہا کہ خداوند یہ تیرا بندہ ہے, یہ جب بیماروں کے لیے یاد رکھتا ہے لوگ شفا پاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بشپ ابراہام
साहिवाल में वो शख्स था जो सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से अफेक्टेड हुआ था और उनके लंग्स के उसके जो फेफड़े थे उनमें सुराख हो गए थे और जिसके सुराख हो जाते हैं उनको पूरी उम्र सिलेंडर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और डॉक्टर ने भी उनको कहा बच्चों इधर देखें, तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपको सारी उम्र ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन खुदा के फजल से आज बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर से वो सांस ले रहे हैं और वो बड़ी मौत के करीब तक खुदा ने उनको नई जिंदगी दी। पादरी इकबाल साहब जो थे पादरी इकबाल साहब जो थे वो अपनी आँख अपनी जो है ना बदन की कुव्वत से खोल नहीं पा रहे थे, यानी कि आँख ऐसे झपकना ना वो भी नहीं कर सकते थे, इतना ज़्यादा वो बीमार थे और खुदा ने उनको शिफा दी। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि खुदा के घर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, मुश्किल में हैं, दुख में हैं, फरा का जब ऑपरेशन हुआ और जब गॉल ब्लैडर जो है पित्ता जब उसको रिमूव किया गया तो ऑपरेशन के फौरी जो नेक्स्ट संडे आया था तो फराज चर्च में आई थी। ये भी बहाना बनाया था नहीं मैंने अपनी जाना भी मैं रेस्ट करूँ। खुदा ने जब हमें बरकत दी एबिगेल की प्रेगनेंसी के दिनों में भी फराह हमारे मेरे साथ विजिट के लिए आती है। जो आप कमिटमेंट खुदा के साथ करते हैं ना तो खुदा उस कमिटमेंट का जवाब ज़रूर देता है। अबलीस ने एबिगेल को हमसे छीनने की कोशिश की थी माँ के पेट में, लेकिन खुदा ने बेफदा से बढ़कर गलबा आपने जोर जाता है। एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ने कहा था आपका बेबी रिस्क पे है और फरा भाई जब भाई रोना शुरू कर दिया टॉड बेंटली के नाम से आपको मैं नाम दूंगा, उसके पूरे टैटू बने हुए हैं, खादम है वो, उसने यीशु मसीह को कबूल किया, पाकिस्तान कराची में भी आया था।